Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed, nursing lecturer of microbiology, British College of Nursing, Karachi, Pakistan. We are going to discuss unit number 4 of microbiology. The topic is concept of asepsis and medical and surgical asepsis. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start the topic. کانسیپٹ آف asepsis. asepsis کیا چیز ہے یہ ہم بات کر چکے تھے سیکنڈ یونٹ کے اندر، ٹھیک ہے کہ asepsis کیا ہوتا ہے. تو ہم نے بات کری تھی کہ یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، صحیح ہے، یا آل پروسیجرز جو کہ کیا کرتے ہیں، جو ڈیزائن ہوتے ہیں مائکرو آرگینزم کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ سارے پروسیجر کی اپلیکیشن کو ہم asepsis کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے ٹاپک کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں: ڈیفائن چین آف انفیکشن. انفیکشن کیا ہوتا ہے؟ 6 کمپوننٹ آف چین آف انفیکشن. ایگزامپل آف ویئر دیٹ انفیکشن میں اکر. ڈسکرائب فیکٹر ان انکریز رسک آف انفیکشن ان ویریس سیٹنگ. اینڈ ان دا لاسٹ ڈسکس وی دا رول آف ہیلتھ کیئر پرسنل اینڈ ہیلتھ ان انفیکشن کنٹرول. صحیح ہے، تو انشاءاللہ جب ہم یہ ٹاپک ختم کریں گے تو ان ساری باتوں کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، چین آف انفیکشن کیا چیز ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہم نے بات کری تھی کہ جب بھی کوئی مائکرو آرگینزم جسم کے اندر انٹری کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انفیکشن کاز نہیں کرتا. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ کہاں سے آیا اور کیسے جو ہے اس نے ایگزٹ لی، کیسے وہ جو ہے ہوسٹ کے اندر انٹری کرتا ہے، اور پھر جو ہے کیسے وہ اپنی ملٹیپلیکیشن کر کے انفیکشن کوز کرتا ہے. تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ اچانک سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ چین آف انفیکشن کہلاتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کر لیں تو چین آف انفیکشن از اے پروسیس، جیسے ہم نے بات کی، آف انفیکشن دیٹ begins with germs leave its reservoir through a portal of exit and is conveyed by the mode of transmission, then enter through an appropriate portal of entry to infection and susceptible host. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ اس میں آئی ہے، اس کو ایک ایک کر کے ہم اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس جو ہے ریزروائر کیا ہوتا ہے، پورٹل آف ایگزٹ، پورٹل آف انٹری کیا ہوتی ہے، موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، سسپٹیبل ہوسٹ کیا ہے. ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی جو ہے چین آف انفیکشن کو اس طرح بھی جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں: چین آف انفیکشن process in which a favorable condition is required for microorganism to spread or transfer from reservoir to susceptible host. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک چین بنائے ہوئے پکٹوریل ڈائیگرام ہے کہ انفیکشن ایجنٹ ہوتا ہے، اپنے ریزروائرز میں رہتے ہیں، وہاں سے جب وہ ڈسلوج ہو جاتا ہے، صحیح ہے، ایگزٹ لیتا ہے، پھر جو ہے وہ کون سے موڈ آف ٹرانسمیشن سے جو ہے وہ اور اپنے ہوسٹ کے اندر انٹری کرتا ہے. پورٹل آف انٹری کیا ہوتی ہے، پھر سسپٹیبل ہوسٹ کے اندر کیسے وہ انٹری کر کے اپنی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ انفیکشس ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ اس سے پھر جو ہے کیسے ریزروائر سے جو ہے وہ ایگزٹ مارتا ہے، اور پھر موڈ آف ٹرانسمیشن کے تھرو ہوسٹ کے اندر انٹری کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی ملٹیپلیکیشن کرتا ہے. تو یہ پورا ایک چین ہوتا ہے جو کہ انفیکشن کوز کرنے کے لیے ان چین سے جو ہے وہ ایک ان کو گزرنا ہوتا ہے. 6 اسٹیپس آف چین آف انفیکشن، یہی جو ایلیمنٹس ہم نے پڑھے تھے، صحیح. اب ایک ایک کر کے جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. نمبر 1 ہے انفیکشن ایجنٹ. انفیکشن ایجنٹ when germs enter the body they can cause illness. تو انفیکشیس ایجنٹ ہمارے پاس وہ پیتھوجین ہوتا ہے یا وہ ایک مائکرو آرگینزم ہوتا ہے جو ہوسٹ کے اندر جو ہے وہ کسی ڈیزیز کو کوز کرتی ہے. اور وہ انفیکشن کیا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی بیکٹیریا ہو سکتا ہے، وائرس ہوتا ہے، فنجائی ہو سکتا ہے، پروٹوزوا یا ہیلمنتھس، ان میں سے جو ہے وہ کوئی بھی آرگینزم ہو سکتا ہے. ریزروائر کیسے کہتے ہیں،
वेयर जर्म नॉर्मली लाइव एंड मल्टीप्लाई इन, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नॉर्मली रहते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी जो है वो अफजाइश नस्ल करते हैं, ठीक है, जिसमें वो रहते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो रहते हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं वो उसका रिजर्वायर कहलाता है। वो इंसान हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, टॉय, स्पोर्ट, इक्विपमेंट, इंसेक्ट, एनिमल और सॉइल, कुछ भी हो सकता है। सही। अच्छा, पोर्टल ऑफ एग्जिट, इसका क्या मतलब होता है? हाउ जर्म लीव द बॉडी, तब ये अपने जो रिजर्वायर होता है ये इसको कैसे मतलब लीव करता है, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाता है। कौन से रास्ते से, कौन से वे से जो है वो अपने रिजर्वायर को छोड़ के आगे की तरफ जो है वो निकलता है, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट या ओपन लूप ब्लड और बॉडी फ्लूइड, इसके जरिए जो है वो अपने रिजर्वायर को जो है वो छोड़ के होस्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है? पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाती है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है हाउ जर्म आर स्प्रेड, कि ये जो पोर्टल ऑफ एग्जिट से जर्म जो है अपने रिजर्वायर से बाहर आए, अभी ये होस्ट की तरफ कैसे जाएंगे। सही है, तो ये ट्रांसमिशन कहलाती है कि ये जो जर्म होती है ये कैसे जो है स्प्रेड होती है अपने होस्ट की तरफ। सही है, तो कौन से तरीकों से होती है? कहलाते हैं डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, ये अभी हम बात करेंगे, स्टूल के थ्रू, और कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड, ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है ये अपने ट्रांसमिशन कर सकती है। डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है? कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आपने उसके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ टच हुए, तो वो जो जर्म्स हैं वो आपके अंदर जो है वो और ट्रांसफर हुए। सही है, तो ये डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कहलाता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, जब हम बात कर रहे होते हैं, स्नीजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जरासीम जो जर्म्स होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। स्टूल या फीकल ओरल रूट, इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें जो है कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो स्टूल के थ्रू जो है उसने एग्जिट किया, ठीक है, वो क्या हुए, मट्टी में शामिल हुए, और उन मट्टी से जो है वो कोई चीज़ जो है उस मट्टी में लगी, या हम डायरेक्ट हमारा हाथ उसमें लगा, और उस गंदे हाथों से फिर हमने जो है कोई चीज़ खाई, ठीक है, तो उस खाने की वजह से वो जरासीम हमारे जो है वो ओरल के थ्रू जो है बॉडी के अंदर फिर दोबारा एंट्री की, और वहाँ पे जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला और बैक्टीरिया को जो जर्म्स हैं, जो पैथोजिन हैं, तो फिर वो दोबारा जो है वो डिजीज़ कॉज करती है और अपना चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यू करती है। तो स्टूल फीकल ओरल रूट समझ में आया? ये मतलब है कि स्टूल के थ्रू जो जर्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर गए और वो मट्टी में शामिल हुए हैं, फिर जो है हम वो मट्टी किसी भी तरीके से हमारे हाथों को लगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और जो है उन्हीं गंदे हाथों से हमने हैंड वॉश नहीं किया, हाथों को साफ नहीं किया, और उसको वो हमने उसके ज़रिए उस गंदे हाथों से हमने कोई भी चीज़ खाई, तो वो जरासीम हमारे ओरल के थ्रू जो है वो जिस्म में दाखिल हुई, और फिर जो है वो अपना चेन जो इन्फेक्शन है उसने कंटिन्यू किया। कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, हम पेशेंट को डील करते हैं, उसका ब्लड, उसका बॉडी फ्लूइड, सलाइवा वगैरह कुछ भी जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हमारे जिस्म के साथ टच हुआ, लगा, तो वो क्या होता है, फिर हमें इन्फेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब है कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, कोई दूसरी चीज जो है उस इन्फेक्टेड होस्ट के साथ जो है उसका कांटेक्ट हुआ। फर्ज करें जो है हम वार्ड के अंदर काम करते हैं, तो वो जो बेड होता है, साइड रेल होते हैं, या जो आईवी पोल होते हैं, तो ये जरासीम इन्फेक्टेड होस्ट से उसके उस आईवी पोल के अंदर या बेड पे जो है वो ट्रांसफर हुए, और फिर हमने उनको हाथ लगाया और उस आईवी पोल से या बेड से हमें जो है वो इन्फेक्शन हुआ, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहलाता है। नीडल स्टिक इंजरी, इन्फेक्टेड पेशेंट को जो है आप इंजेक्शन लगा रहे थे, तो ये
اور اسی انجیکشن اسی نیڈل کے تھرو اپنے آپ کو آپ نے زخمی کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے ٹرانسمیشن کا ایک طریقہ ہے۔ انجیکشن آف کنٹامینیٹڈ فوڈ، آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ کنٹامینیٹ فوڈ کو لیا، صحیح ہے، کنٹامینیٹڈ ڈسٹ پارٹیکل، ہوا میں ڈسٹ کے اندر جو ہے وہ جرمس تھے، پیتھوجن تھے، وہ آپ نے انہیل کر دی ہے۔ کنٹامینیٹڈ آبجیکٹ، جیسے میں نے بات کی کہ کوئی بھی کنٹامینیٹڈ آبجیکٹ ہے اس کے آپ کانٹیکٹ میں آئے، انسیکٹ اینڈ اینیمل، تو یہ سارے جو ہے وہ ویز آف ٹرانسمیشن کے جو کہ انفیکشن چین کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ ففتھ ہے پورٹل آف انٹری، ہاؤ جم انٹر دا باڈی کے اندر جو ہے جم کیسے انٹری کرتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں پورٹل آف انٹری۔ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ریسپائریٹری ٹریکٹ ہو سکتے ہیں، انٹسٹائنل ٹریکٹ ہو سکتا ہے، یورینری یا جینیٹو یورینری ٹریکٹ ہو سکتا ہے، اوپن وونڈ ہو سکتا ہے، کوئی زخم لگا ہے اوپن ہے تو جراثیم اس کے تھرو بھی جسم کے اندر جو ہے وہ انٹری کر سکتے ہیں۔ میوکس میمبرین آئی اور ماؤتھ کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 جو ایلیمنٹس ہے ہمارے چین آف انفیکشن کا، وہ ہے سسپٹیبل ہوسٹ۔ سسپٹیبل ہوسٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ وہ بندہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، اس شخص کے اندر وہ پیتھوجن جو ہے وہ ڈیزیز کوز کر سکتا ہے، صحیح ہے، تو وہ سسپٹیبل ہوسٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا گیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمارا کانٹیکٹ مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیزیز کوز نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم سسپٹیبل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی مائکرو آرگینزم جسم کے اندر انٹر کی اور اس نے جو ہے وہ ڈیزیز کوز کی، تو وہ باڈی، وہ جسم اس مائکرو آرگینزم کے سسپٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون سے لوگ جو ہے وہ سسپٹیبلٹی کے ہائی رسک پہ ہوتے ہیں؟ پرسن ہو آر اے، بیمار بندہ، اس کی امیونٹی آلریڈی جو ہے وہ سپریس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، صحیح ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ جو مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں یہ اپنے انفیکشن جو ہے وہ کوز کر سکتے ایزیلی۔ چلڈرن ہو آر ناٹ فلی امیونائزڈ ہیو انڈر ڈیولپ امیون سسٹم، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی بہت جلد بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، امیون سسٹم جو ہے وہ انڈر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ جو ہے ڈیولپ ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ پرسن ٹیکنگ سرٹن ڈرگ دیٹ لوور دیئر ڈیفینس اگینسٹ جرمز، وہ لوگ جو کہ کچھ اس طرح کی دوائی لیتے ہیں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو، آپ کی جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو کم کرتی ہے، جیسے اسٹیرائڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو اسٹیرائڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے انفیکشن کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پرسن ود انڈر لائن ڈیزیز کنڈیشن دیٹ لوور دیئر ڈیفینس اگین ادر جرم، اچھا کچھ لوگ کو ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ انفیکشن آسانی سے لگ جاتا ہے، تو یہ جیسے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کو انفیکشن جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چین آف ٹرانسمیشن یا چین آف انفیکشن جو ہے وہی چیز ہے جو کہ پہلی سلائڈ دوسری سلائڈ میں ہم نے بات کری تھی کہ انفیکشن ایجنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے بات کری، صحیح ہے، اور یہ اس کا پکٹوریل ڈائیگرام ہے کہ انفیکشن کیا ہو سکتا ہے، بیکٹیریا، فنجائی، وائرس، پیراسائٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریزروائر ہم نے بات کی کہ پیپل ہو سکتے ہیں، ہیومن ہو سکتا ہے، واٹر ہو سکتا ہے، فوڈ ہو سکتا ہے۔ پورٹل آف ایگزٹ ہم نے بات کی کہ بلڈ، سیکریشن، ایکسکریشن، اسکن، یہ ساری جو ہے پورٹل آف ایگزٹ ہیں۔ موڈ آف ٹرانسمیشن میں بات کی، کانٹیکٹ، ڈراپلیٹ، ایئر بون، یہی تین جو ہے مین موڈ آف ٹرانسمیشن ہے جس کے ذریعے جو ہے پیتھوجن جو ہے وہ ایک ریزروائر سے جو ہے وہ ہوسٹ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو کانٹیکٹ کی ہم نے بات کری کہ وہ تو یا ڈائریکٹ ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ کسی انفیکٹڈ بندے کے ساتھ آپ ڈائریکٹ جو ہے ہاتھ ملاتے ہو، گلے ملتے ہیں یا جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے۔ انڈائریکٹ ہم نے بات کی کہ جو ہے انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزوں کانٹیکٹ کے اندر آئی اور ان دوسری چیزوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں آئے تو یہ انڈائریکٹ کانٹیکٹ کہلاتے ہیں۔ ڈراپلیٹ یہ موڈ آف ٹرانسمیشن ہے۔ ڈراپلیٹ مطلب ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اسنیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھانس رہے ہوتے ہیں، کف کر رہے ہوتے ہیں
ٹھیک ہے. تو ڈراپلیٹ کی صورت میں جو ہے وہ خطروں کے منہ سے جب آپ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو منہ سے جو ہے وہ ڈراپس نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے تھرو جو ہے ایک شخص سے دوسرے کے اندر جو ہے جب انفیکشن جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کہلاتا ہے. ایئر بورن کیا ہوتی ہیں کہ کچھ جراثیم زیادہ تر ہوا کے اندر رہتے ہیں, ایئر کے اندر رہتے ہیں, ڈسٹ کے اندر رہتے ہیں. تو وہ ایئر کے تھرو جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایئر بورن موڈ آف ٹرانسمیشن کہلاتی ہے. اس طرح ہم نے بات کی پورٹل آف انٹری کیا ہوتی ہے, وہ میوکس ممبرین ہو سکتا ہے, ریسپائریٹری ٹریکٹ ہو سکتا ہے, یا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہو سکتا ہے, یا اسکن یا وونڈ ہو سکتا ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ جراثیم جسم کے اندر جو ہے وہ انٹری کرتے ہیں. سسپٹیبل ہوتی ہم نے بات کی کہ امیونو سپریشن بندہ ہوتا ہے جن کی امیونٹی آلریڈی سپریس ہوتی ہے, وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, جیسے ڈائبیٹکس ہے یا برنس ہے. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ پیشنٹ جل گیا ہے تو اس کی امیونٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. کوئی سرجری ہوئی ہے یا ایج ریلیٹڈ, جیسے ہم نے بات کی کہ چھوٹے بچوں کے اندر جو ہے وہ انفیکشن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا. اچھا, ہاؤ ٹو بریک دا چین آف انفیکشن. اب یہ چین آف انفیکشن ہے, ہم نے جو ہے مائکرو بایولوجی کے اندر ہمارا زیادہ کنسرن کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مائکرو آرگینزم, ان کے مائکرو آرگینزم اور ان کے نیچر کو جو ہے وہ سمجھے اور ان کو جو ہے کنٹرول کرے اور بیماریوں سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پریونٹ کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس چین آف جو انفیکشن کا چین ہے, اس میں سے ہم کہیں ایک چین کو جو ہے ہم بریک کریں گے تو یہ پورا چین اور انفیکشن جو ہے بریک ہو جائے گا اور انفیکشن جو ہے وہ اسپریڈ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. ہم یہاں پہ اس کو بریک کر لیں یا یہاں پہ اس کو بریک کر لیں یا یہاں موڈ آف ٹرانسمیشن میں اس کو بریک کر لیں یا انٹری سے جو ہے اس کو روک لیں. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں بھی چین ہے اس کو ہم نے بریک کرنا ہے تاکہ انفیکشن جو ہے وہ مزید آگے نہ بڑھ سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیسے کریں گے, تو ہم بات کرتے ہیں ٹو پریونٹ جمپ فرام انفیکشن مور پیپل وی مسٹ بریک دا چین آف انفیکشن. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انفیکشن سے بچ سکے تو ہم نے اس چین آف انفیکشن کو کیا کرنا ہوگا, اس کو بریک کرنا ہوگا. No matter the jump are 6 points at which the chain can be broken and jump can be stopped from infection another person. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کہیں بھی جو ہے اس کو ایک چین کو جو ہے بریک کر کے انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. The sixth link include the infectious agent reservoir. صحیح, یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں, اس میں سے مطلب ہے کہ یہ لنکس کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں بھی ایک چین کو بریک کریں گے تو آگے جو ہے وہ جو چین ہے وہ بریک ہو جائے گا اور انفیکشن نہیں کرے گا. The way to stop germ from spreading interrupting this chain or at any link. کسی بھی لنک پہ جو آپ انٹرپشن جو ہے پیدا کریں گے, بگاڑ پیدا کریں گے تو یہ انفیکشن جو ہے رک جائے گا. اچھا, یہ ہم اس چین کو کیسے بریک کریں گے, اس میں کیسے ڈسٹرپشن پیدا کریں گے, تو اس کے لیے جو ہے یہ طریقے بتائے گئے کہ ہم کلین یور ہینڈ فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ کریں گے, سینگ اپ ٹو ڈے اور یور ویکسین, اپنے ویکسین سے جو ہے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. اگر وہ بچوں کو لگنا ہے تو ٹائم پہ لگائے, بڑوں کو لگنا ہے تو ٹائم پہ لگائے. کورنگ کف اینڈ سنیز, جب بھی آپ جو ہے کف کرتے ہیں یا سنیز کرتے ہیں تو آپ نے اپنے منہ کو جو ہے وہ ڈال دینا ہے, کور کرنا ہے. اسٹے ہوم وین ریسٹنگ, جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ جو ہے گھر پہ رہیں, لوگوں سے ملنا جو ہے وہ کم کر لیں تاکہ وہ جو انفیکشن ہے وہ اسپریڈ نہ ہو. یوزنگ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ از دا رائٹ وے. صحیح, اگر آپ جو ہے ہاسپٹل کے اندر ہیں, مریضوں کو انفیکٹڈ پیشنٹس کو دیکھ رہے تو آپ نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یا PPE کہتے ہیں اس کو, یہ آپ نے جو ہے استعمال کریں پوری طریقے سے. اس میں آپ کے گلوز آ گئے, ماسک, گاؤن اور ہیڈ کیپ جو ہوتی ہے, جو کورنگ ہوتی ہے, اس طرح جو ہے وہ شو کور ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ہینڈ ہائیجین ہو گیا ہے اور پراپر جو ہے ویسٹیج ہو گیا, کیسے ویسٹ کریں گے, تو یہ ساری ہمارے جو ہے وہ PPE کے اندر جو ہے وہ آتی ہے, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. یا گوگلز ہو گئے, یہ ساری چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے.
Cleaning and disinfecting the environment, अपने environment को साफ सुथरा रखना, sterilizing medical instrument and equipment, अगर आप कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो उसको अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज करना है ताकि दूसरे मरीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सके। फॉलोइंग सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, और आपने जो है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करना है कि हर पेशेंट के लिए अलग जो है वो सिरिंज आपने इस्तेमाल करनी है, एक ही सिरिंज से कई मरीजों को आपने इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं और इन्फेक्शन को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। दोबारा से वही स्लाइड आई है कि हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट्स, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो ये एक एक बताया गया कि हम इसको कैसे जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन्फेक्शन एजेंट को जो है वो कैसे ब्रेक, मतलब है कि उसको कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। अगर हम किसी कोई बंदा जो है बीमार है उसको अच्छी तरीके से डायग्नोज करके वहीं पे जो है इन्फेक्शियस एजेंट को ही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, तो वो जो है आगे स्प्रेड होने से, दूसरे बंदे को स्प्रेड होने से रोक जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करते तो हम क्या करते हैं, रिजर्वायर को जो है वो यहाँ पे उसको जो है वो रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं कि हम क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जब हमने बात करी है कि हैंड वॉशिंग करना है, पेशेंट के पास जाना है, ग्लविंग करनी है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, या पेस्ट कंट्रोल, जो हमारे पास जो एनवायरमेंटल डस्ट होती है, तो अपने एनवायरमेंट को साफ करना है, तो इस वजह से जो है वो अगर ये इन्फेक्शन एजेंट अपने रिजल्ट से जो है वो रह भी नहीं सकेगा, सही है, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर हम ये सारी जो है वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो यही भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। पोर्टल ऑफ एग्जिट, तो पोर्टल अगर वो जो है वो कैसे जो है वो निकलता है अपने रिजर्वायर से, तो फिर हमने पोर्टल ऑफ एग्जिट में उसको कैसे कंट्रोल करना है कि हमने हैंड हाइजीन करनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने बात कर ली है। तो ये कि अगर वो अपने रिजर्व से बाहर निकलते हैं और हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो है यहाँ पे उसको ब्रेक कर लेंगे और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एरोबिक एंड एरोसेल्स एंड स्प्लैटर, और जो है रिस्पायरेटरी एटिकेट। अच्छा, रिस्पायरेटरी एटिकेट जैसे हमने बात करी कि जब हम कब करते हैं, स्नीज करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से दूसरे में, इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र होती है, सही। तो इसमें हमने अपनी जो है वो जो एटिकेट है वो यूज़ करना है, जैसे कि हम जब कासते हैं या स्नीज करते हैं तो अपने दोनों हाथों के मुंह के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि ये हाथ वो जरासीम में हाथों पे लग जाएंगे, या हाथ आप दूसरे बंदे से मिलाते हैं या दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप रखते हैं, इसी के थ्रू आप दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो जरासीम वो हैंड जो दरवाजे का जो हैंडल है उस पर लग जाते हैं। दूसरा बंदा जब उसको खोलते हैं तो उससे जो है वो जरासीम जो है वो उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये सारी जो है, अच्छा, तो एटिकेट क्या होती है कि आपने जो है अपने स्नीजिंग के दौरान, कैपिंग के दौरान जो है आपने ये अपने जो एक्सेला है यहाँ पे आपने खांसना है या आपने जो है स्नीज करना है, तो ये जो जगह होती है ये दूसरों के कांटेक्ट में बहुत कम आती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम जो है हैंड हाइजीन वही कर सकते हैं, पीपी का यूज़ है, सही है। फूड सेफ्टी, हमने जो है वो गंदी चीज़ें, गंदे खाने नहीं खाने हैं, ख़राब खाने नहीं खाने हैं, सही है। इसके अलावा क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री में हमने वही हैंड हाइजीन, पीपीई और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल करने में, सही है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से किसी ने पूछा कि हम इन्फेक्शन को कैसे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कैसे जो है वो
پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی ہینڈ واشنگ. پھر پوچھا گیا اس نے کیا ہے بھائی ہینڈ واشنگ. 9 مرتبہ اس نے جو ہے یہی جواب دیا کہ ہم انفیکشن کو بائی ہینڈ واشنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ پھر یہ پی کرنی چاہیے, فلانا کرنا چاہیے, ڈگرانا کرنا چاہیے. تو ہینڈ ہائیجین اینڈ ہینڈ واشنگ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹو پریونٹ انفیکشن. سسپٹیبل ہاؤس جو ہے وہ اس کو پہ جو ہے ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں انفیکشن کے ہم پراپر امیونائزیشن کریں. اور کوئی پیشنٹ جو ہے وہ مطلب اس کو کوئی بھی جو ہے انفیکشن ڈیزیز ہے تو پراپر طریقے سے پراپر اینٹی بایوٹک وغیرہ استعمال کر کے ان کو پوری طرح جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ جو انفیکشن ہے دوسروں کو جو ہے نہ اسپریڈ ہو سکے. وچ انفیکشن اسپریڈ یہ پہلے بھی ہم بات کر لی ہے, ابھی دوبارہ کرتے ہیں کہ انفیکشن ڈیزیز کین اسپریڈ ان ویرائٹی آف ویز. کئی طریقوں سے جو ہے وہ انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تھرو ایئر بون جو ڈیزیز ہوتی ہے جو پیتھوجن ہوتے ہیں وہ ایئر کے تھرو جو ہے وہ اسپریڈ ہوتے ہیں. فرام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کانٹیکٹ ود another پرسن. یہ انفیکشن پرسن ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس میں انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سوئل آبجیکٹ اسکن اور میوکس میمبرین ہم بات کر چکے ہیں. تو یہ اگر کوئی کسی کو وون ہے یا میوکس کے تھرو ماؤتھ یا آئی کے تھرو جو ہے انفیکشن جو ہے وہ مائکرو آرگینزم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. سلائیوا, یورین, بلڈ اور باڈی سیکریشن تو یہ ان کے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو یہ جو ہے انفیکشن کاز کریں گے. تو سیکچوئل کانٹیکٹ تو یہ کچھ سیکچوئل ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ سیکچوئل کانٹیکٹ کے تھرو ایک شخص سے دوسرے کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. تھرو کنٹامینیٹڈ فوڈ اینڈ واٹر یہ خراب چیزیں یا جیسے جو ہے ریڈیو وغیرہ پہ جو فروٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہے مکھیاں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے بیٹھ رہی ہوتی ہے. آپ اس خریدتے ہیں اور بغیر جو ہے اس کو دھوئے صاف کیے آپ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے اندر جو ہے وہ انفیکشن کوز کرے گا. ٹھیک ہے, انفیکشن پھیلے گا. اور اس طرح جو ہے گندا پانی ہے, پانی کی صفائی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, تو وہ بھی کیا کریں گے آپ کے اندر جراثیم کو ٹرانسفر کر کے آپ کو بیمار کر دیں گے. تو ایئر بون ڈراپلیٹ فرام دا نوز اینڈ تھروٹ ہم نے بات کی کہ کچھ جو ہے وہ ڈیزیز ایئر بون ہوتی ہے جو ہوا کے اندر ان کے جراثیم ان کے جو جرمز ہوتے ہیں پیتھوجن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسٹے کرتے ہیں. صحیح ہے, تو وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جو ہے پھر ایئر کے تھرو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ایئر بون جو ہے وہ ڈیزیز کہلاتی ہے. ڈراپلیٹ جیسے ہم نے بات کی کہ ہم سنیز کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, یا ڈیورنگ اور ٹاکنگ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو منہ سے قطرے نکلتے ہیں. تو ان ڈراپلیٹ کے تھرو جو ہے جب جراثیم ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو وہ ڈراپلیٹ انفیکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ نوز اور تھروٹ کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے انسان کے اندر انٹری کرتے ہیں, پورٹل آف انٹری ہوتی ہے ان کی. Some infections are spread when an infected person sneezes or coughs out tiny airborne droplet. The people in the air may be breathed in directly by another person or indirectly enter another person through the contact with surfaces and hand with the droplet of them. Example of airborne disease کیا ہے؟ یہ چکن پاکس ہے تو یہ ایئربون کے تھرو جو ہے وہ پھیلتی ہے. کامن کولڈ ہے, ڈپتیریا, انفلوئنزا, ووپنگ کف, میزل, میننجائٹس, بیکٹیریا میننجائٹس, ممس, نیموکوکل نمونیا اور جو ہے ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس جو ہے. تو یہ وہ ساری ڈیزیز ہیں جو کہ ایئر بون ڈیزیز ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ایسے مریضوں کے لیے پھر آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور چاہیے کہ تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے, تو میزل کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پھر آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹی بی کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ نہ ہو.
यूरिन के थ्रू भी जो है वो कुछ जरासीम, कुछ जर्म्स, पैथोजन है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये वही कांटेक्ट में ही आ जाएगा ये। तो वो क्या साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है या हर्ब्स वायरसेस हैं, तो ये जो है यूरिन के थ्रू जो है एक इंसान से दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। फीकल ओरल रूट जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं। फीकल ओरल रूट के कुछ जरासीम जो है स्टूल के ज़रिए ज़मीन पे चले जाते हैं, मट्टी में चले जाते हैं, उन मट्टी का कांटेक्ट या तो हमारे साथ डायरेक्ट हो जाता है, हमारे हाथों में वो मट्टी लग जाती है और उन मट्टी को जो है हम क्या कर लेते हैं, उसी गंदे हाथों से जिसमें हमारे जरासीम लगे होते हैं कोई चीज़ खाते हैं, तो ओरल के थ्रू जो है मुंह के ज़रिए जो है वो जिस्म के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, फीकल ओरल रूट कहलाते हैं। तो कुछ जरासीम जो है वो इस तरीके से जो है वो फैल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, जर्डियासिस है, हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, साल्मोनेला इन्फेक्शन जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, सही है, या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, या कुछ वर्म्स होते हैं, सही है, कीड़े बच्चों के पेट में जो पाए जाते हैं, तो वो बीटी को ओरल रूट के थ्रू जो है वो एक बच्चे से दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ब्लड या बॉडी फ्लूइड इन्फेक्टेड पेशेंट है, उनका ब्लड या उसके जिस्म का दूसरा कोई भी फ्लूइड जो है वो आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं या किसी दूसरे शख्स के कांटेक्ट में आता है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है, तो उसके ज़रिए जो कुछ बीमारियां फैलती हैं, जिसकी मिसाल हेपेटाइटिस बी है, सी है, और इसके अलावा HIV एड्स हैं या साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारा बॉडी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के थ्रू एक इंसान से दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं, सही है, कि अगर वूंड खुला वूंड है, ठीक है, तो उसके ज़रिए जो है जरासीम वो एंट्री कर सकते हैं। या म्यूकस मेम्ब्रेन है, माउथ के अंदर जो इनर लेयर होती है, माउथ ओरल कैविटी में ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, या आंखों का जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो है वो जरासीम, या नाक के अंदर जो इनर लाइनिंग नाक के अंदर होती है, नोज के अंदर होती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसके थ्रू भी जो है वो जरासीम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसकी मिसाल है चिकन पॉक्स है, कंजक्टिवाइटिस है, सी कंजक्टिवा, और जो है हेड लाइस है, ठीक है, और इस तरह स्केबीज है जो खारिश होती है, स्किन टू स्किन जो है वो एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल होती है।